وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فرقان ہے، درس کا نمبر ہے 1694، آیت نمبر 72. آج کا موضوع کیا ہماری زندگی لغویات پر مشتمل ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 72 مومنانہ صفات بیان ہو رہی ہیں. سامعین کرام، والذین لا یشہدون الزور، جو بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے، یعنی عباد الرحمن جو ہیں بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ بیہودہ لغو باتوں سے گزرتے ہیں، بیہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو دامن بچاتے ہوئے نہایت وقار اور متانت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. سامعین اکرام، یہ عباد الرحمن کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اور گزشتہ سبق میں ہم نے توبہ کا تذکرہ پڑھا تھا. الا من تاب ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، کہ جس نے توبہ کی اور نیک کام کیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. آج کا جو سبق ہے وہ بیہودہ باتوں میں یہ لوگ شامل نہیں ہوتے، یعنی زور کہتے ہیں جھوٹ، یعنی جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. لا یشہدون الزور، کہ جھوٹ پر حاضر نہیں ہوتے، یعنی اس کے گواہ نہیں بنتے، یعنی کسی قسم کے جھوٹ میں وہ نہ یعنی جھوٹ میں شامل ہوتے ہیں، نہ ان کو سنتے ہیں. اور اگر کوئی ایسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو وہ شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، دیکھیں یہ لغویات کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے. تو میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سناؤں گا، اس میں بھی یعنی سورہ مومنون میں ہم پڑھ چکے ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی یہ لوگ جو ہیں وہ لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں. دیکھیں اس میں یعنی اس آیت میں ایک مضمون ہے، اور مضمون یہ ہے کہ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے
تو پھر آپ کو لغویات میں شامل، یعنی آپ کی ساری زندگی لغو بن جائے گی۔ یہ بات میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، دیکھیں یہ تو عباد الرحمن کا تذکرہ ہے نا، کہ وہ لغو کاموں میں مصروف نہیں ہوتے، نہ ان پر حاضری دیتے ہیں۔ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے اور آپ کی منزل دنیا ہے، اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے اور آپ کی منزل دنیا ہے اور آپ نے دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اس کے فائدے کو، اس کے نقصان کو، یہ بات ذرا اہم ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ اگر آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں، عباد الرحمن کی پہلی صفت ہم نے پڑھی ہے نا، وعباد الرحمن الذین، یا ابھی ہم پڑھ کے آئے نا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ اگر آپ کا معبود اللہ نہیں ہے تو آپ کی زندگی لغویات پر مشتمل ہے، فضول ہے زندگی، اور یہ کھیل تماشا ہے، یعنی آپ کھیل تماشا کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا اس آیت کی گہرائی کو تو آپ محسوس کریں نا۔ مرو باللغو مرو کرامہ۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے ارد گرد جو ہے وہ لغویات ہو رہی ہیں۔ آج کل کے یعنی میڈیا کو دیکھ لیں آپ، لغویات، سارا میڈیا لغویات پر مشتمل ہے۔ جو حکومت یعنی جو حکومت کی اہل اقتدار ہیں یا اپوزیشن میں ہے، لغو کام میں مصروف ہے، ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے ارد گرد لغویات پر مشتمل ہیں، کیونکہ ہمارا مقصود لغو ہے، بیہودہ ہے، ہمارا مقصود دنیا ہے، اور اللہ کی یاد اگر نہ ہو تو یہ دنیا ملعون ہے، حدیث کا مضمون ہے۔ یعنی اگر آپ اللہ کی یاد میں نہیں ہیں اور آپ کا دل دنیا کی یاد سے آباد ہے، تو ایک بات نوٹ کر لیں کہ آپ کی زندگی لغو ہے، فضول ہے۔ تو یہ مطلب آپ اس میں گہرائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اس جملے کو ذرا ہلکا لیں، اور ہو سکتا ہے آپ لغو کام کر رہے ہوں اور لغویات میں زندگی گزار رہے ہوں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات کہوں، اس پہ بھی ذرا غور کریں۔ دیکھیں اصل چیز ہوتی ہے نیت، اور نیت اگر نہ ہو تو ایک تو یہ ہے کہ نیت آپ کی اگر اللہ نہیں ہے، ترجیح اگر آپ کی آخرت نہیں ہے، اور آپ دعوے دار ہیں کہ میں تو مسلمان ہوں اور سیدھے راستے پر چل رہا ہوں، ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا۔ اب آپ کی یعنی ہو سکتا ہے ایک آدمی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کا پابند ہو بظاہر، لیکن دل اس کا دنیا کی یاد سے آباد ہو۔ یہ دیکھیں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، اپنے دل کی دنیا میں آپ جھانک سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ آپ وہ میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ تو عباد الرحمن تو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ جھوٹ یعنی جھوٹ کے کاموں میں حاضر نہیں ہوتے، لا یشہدون الزور، اس پر گواہ مطلب اس میں حاضر نہیں ہوتے، اس میں شریک نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اور ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں لغویات ہو رہی ہوں، اور یہ جملہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے کڑوا ہو سکتا ہے آپ کا والد، آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کا بھائی، آپ کی بیوی، آپ کا شوہر، ان میں سے کوئی بھی لغو زندگی گزار رہا ہو،
تو اس کی باتیں پھر دنیا دارانہ ہوں گی. یہ میں ذرا تھوڑا سا ایسا جملہ میں نے ابھی لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ آپ ہضم کر لیں اس کو. دنیا دار کی گفتگو دنیا کے بارے میں ہوتی ہے اور دنیا دارانہ گفتگو ہوتی ہے، چاہے جو بھی ہو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض رشتہ دار تھے، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کا بتایا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ. اب یہ کون تھا؟ چچا اور چچی تھی. سورہ لہب میں کس کا تذکرہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور چچی کا تذکرہ ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں آپ کا چچا، ماموں، تایا اور ممانی، ماں باپ، بھائی بہن، شوہر بیوی، کوئی بھی ایک لغو زندگی لغو گزار رہا ہو. اس میں بہت بڑا سبق ہے. آپ میری ذرا اس میں ایک نصیحت ہے ہماری. شوہر ہے، بیوی ہے، دونوں. تو اب بیوی مثال کے طور پہ اللہ کی بندی ہے، شوہر دنیا کا بندہ ہے، تو شوہر تو اس سے دنیا کے لحاظ سے بات کرے گا، اور یہ بیوی جو ہے خاتون خانہ یہ اللہ کی بندی ہے. تو اس کو چاہیے کہ شوہر کی باتوں کو برداشت کرے، شریفانہ انداز میں برداشت کرے. اس کی جو لغو گفتگو ہے اس میں شامل نہ ہو، انوالو نہ ہو. یہ میں بس ایسے جملے کہہ رہا ہوں کہ خواتین کے لیے بھی اس میں سبق ہے اور نصیحت ہے. آپ لغویات میں شامل نہ ہوں. لا یشہدون الزور، جھوٹ کے ساتھی نہیں بنتے، جھوٹ پہ گواہی نہیں دیتے. لیکن صحبت کا تو اثر ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. کچھ نہ کچھ صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن آپ ان اثرات کو قبول نہ کریں. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کہ جب آپ اپنے جو صراط مستقیم پر چل رہے ہیں اس کا ارادہ آپ کا پورا ہو، پکا ارادہ ہو، اور استقامت سے آپ کام لیں اور ساری آپ جانتے ہوں. علم، دیکھیں علم بڑی چیز ہے. اگر آپ بے خبر ہیں اپنے آپ سے، اپنے مقصد حیات سے، اپنی منزل سے، اپنے راستے سے، تو پھر تو ضروری ہے کہ آپ کی زندگی لغو ہوگی. چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، بے مقصد لغو، بے مقصد. آج مسجد نمازیوں سے بھری ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص بھی دین کی حقیقت کو نہیں جانتا، اور جو ممبر پر بیٹھا ہوا ہے عام طور پہ وہ بھی نہیں جانتا دین کی حقیقت. تبھی تو وہ آپ کو جزیات کی بات بتاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا نہیں مسائل نہیں بیان کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن آپ انسان کے، آپ تو ممبر پر بیٹھے ہو تو انسان کی بنیاد پر بھی بولو، اس پر بھی بولا کرو. ایسا نہیں ہوتا. مقصد حیات، اللہ کی ملاقات، صراط مستقیم، یہ آپ ممبر سے کم باتیں سنیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سنیں گے نہیں، میں نے کم از کم ایسی بات نہیں سنی ہے. میں نے اپنی زندگی میں یعنی 65 سے 15 سال نکال لیں آپ بچپن کے، اور جو تو 50 سال میں 50 سال کافی ہوتے ہیں، یعنی کافی جمعے میں نے پڑھے ہوں گے. الحمدللہ کوئی ایسا جمعہ نہیں ہوگا جو میں نے نہ پڑھا ہو. لیکن عام طور پہ آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ ہے ممبر سے کیا بیان کیا جاتا ہے؟ تفریق، فرقہ. میں خود اس بات کا گواہ ہوں. ہر امام اپنے فرقے کی اور اس کے اس بات میں اور دوسروں کے خلاف بولتا ہے. اب ظاہر ہے اس کی نظر میں تو یہ ٹھیک ہوگا کہ بھئی لوگ میرے فرقے میں شامل ہو جائیں، اور دیگر فرقے چونکہ غلط ہیں تو میں بتاؤں گا نہیں تو ان کو پتہ کیسے چلے گا. لہٰذا وہ فرقے کی بات کرتا ہے اور سطحی باتیں کرتا ہے. سطحی، داڑھی چھوڑ دو، کیوں داڑھی منڈواتے ہو، مٹھی پر داڑھی چھوڑو، تم بہت بڑے مجرم ہو، ایسی باتیں کرتا ہے. کھڑے ہو کر کھانا مت کھاؤ. تو یہ ساری باتیں اچھی بات ہیں،
نہیں کھانا چاہیے کھڑے ہو کے کھانا، اور وہ مطلب بس اس قسم کی جزیات کی وہ خود دین کی، میں ذرا معذرت سے کہہ رہا ہوں، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ دین کی حقیقت سے نہ وہ آگاہ ہوتے ہیں، چونکہ ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ دین ہے کیا، ہمیں لوگوں کو کس طرف بلانا ہے، وہ حقیقت پتہ نہیں ہوتی، وہ بنیاد پتہ نہیں ہوتی، خود وہ اس راستے پر نہیں ہوتے۔ میں بڑی یعنی میں یہ بھی ابھی بھی تول لوں اپنے جملوں کو کہ میں ایسی بات کہوں کہ نہ کہوں، لیکن یہ کہنی ٹھیک ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کوئی جانے یا نہ جانے، آپ تو جان لیں اپنے بارے میں، آپ تو عقل سے کام لینا۔ کوئی اگر عقل سے کام نہیں لیتا اور آپ کو سیدھا راستہ نہیں بتاتا، آپ خود سوچیں کہ بھئی میں کون ہوں، کہاں گیا ہوں، کہاں تھا، کہاں آ گیا ہوں، کہاں جانا ہے، کیا یہ سب سلسلہ کیا ہے کھانا پینا اور یہ دنیا کے کام میں اس مشغول ہو گیا ہوں، اس سے پہلے تو میں آرام سے تھا۔ اب یہاں دنیا میں آ کے مجھے جد و جہد محنت جو بھی ہے انسان، یعنی دنیا کے بارے میں ہم تو ہماری توجہ ساری دنیا کی طرف ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم سب لوگ تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن زندگی کے مقصد سے ہم نہ واقف ہیں نہ ہونا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کسی کو الزام نہ دیں کہ ہمیں وہ نہیں بتاتا، اگر کوئی آپ کو نہیں بتاتا تو آپ کے پاس قرآن موجود ہے، آپ کے پاس حدیث موجود ہے، اس میں سب کچھ واضح ہے۔ پیغمبر تو آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلان، داعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، تو روشن چراغ ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے میرا تو مشن ہے ہی یہ کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ لوگوں اللہ کی ملاقات کی تیاری کرو۔ الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ، دنیا تو بھیا اس کے گھر ہے، دنیا میں تم رہنے کا کیوں انتظام کر رہے ہو؟ دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو اس پر اچھا بہرحال میں تو ابھی یہ مرو کرامہ کی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، یہ دنیا دیکھیں، ایک جملہ میں آپ کو کہوں، یہ دنیا لغویات میں مصروف ہے، سب کے سب لوگ، پہلے مسلمان جو نام کے ہیں وہ تو جانتے نہیں ہیں دین ہے کیا۔ دین تو اللہ کے راستے کا نام ہے، اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، اب دین سے ہمارا کیا سروکار؟ بہت بھاری جملے میں کہہ رہا ہوں، دین تو اللہ کے راستے کا نام ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تو آپ کو اللہ کا راستہ، سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہماری منزل لغو ہے، دنیا ہے۔ تو اب ہماری زندگی تو ساری لغویات پر مشتمل ہو گئی۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، جھوٹ، لیکن سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، تھوڑا یہ بھی دیکھ لیں۔ میں اللہ کی توفیق سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، سچ یہ ہے کہ منزل اللہ ہے، سچ یہ ہے مقصود اللہ ہے، محبوب اللہ ہے اور مطلوب اللہ ہے، یہ سچ ہے۔ سچ ہے کہ یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں اللہ بتاتا ہے، یہ سچ ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اس طریقے پر انہوں نے عمل کر کے ہمارے سامنے ایک نمونہ پیش کیا ہے، لیکن ہم تو جھوٹ کے پیروکار ہیں۔ آخرت کو ہم سچ نہیں سمجھتے۔ میں معذرت کے الفاظ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن میں آپ سے معذرت کیوں طلب کروں؟ کس چیز کی معذرت؟ سچ یہ ہے، آپ کو میں سچ بتا رہا ہوں، اس کی معذرت کروں کیوں؟ سچ یہ ہے کہ
دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ یہ اللہ کے راستے پر چل کر اللہ کے قرب، اللہ کی دیدار اور اللہ کی ملاقات کی تیاری کرے۔ دیکھیں، میں بہت آسانی سے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں جذباتی تقریر نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آہستگی سے کہ دنیا جو ہے انسان کو اس لیے بھجوایا ہے کہ یہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلے۔ یہ سچ ہے۔ اب ہم اسے جھوٹ سمجھتے ہیں، اور عباد الرحمن تو جھوٹ کے قریب نہیں جاتے۔ ہم نے جھوٹ کو سچ سمجھ لیا ہے، ہم نے جھوٹ کو سچ سمجھ لیا ہے اور جھوٹ کے پیروکار ہیں۔ نفس جھوٹا ہے، وہ کہتا ہے کہ دنیا کو دیکھو، دنیا کو حاصل کرو، میری مرضی پر چلو۔ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ باطل معبود ہے، لیکن ہم نے اس کی پیروی شروع کر دی ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنا معبود بنا لیا ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا اے داعی تم اس شخص کے ذمہ دار بن سکتے ہو؟ یا تم یہ سمجھتے ہو ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل، کیا آج کے مسلمانوں کو تم یہ جانتے ہو کہ یہ سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا عقل سے کام لیتے ہیں؟ نہیں، یہ کام نہیں لے رہے۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ اللہ انہم الا کالانعام، ان کی مثال تو جانوروں کی سی ہے۔ بل ہم اضل ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، سب سے زیادہ گمراہ ہیں، بہت دور کی گمراہی میں۔ دیکھیں، باتیں قرآن ہمارے لیے ہے۔ ایک بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ آپ یعنی اگر قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، عام طور پہ تو یہی ہے بات۔ آپ دیکھ لیں، یعنی یہ قرآن کی جو آیت میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، عام طور پہ تو ایسا نہیں کہا جاتا۔ تو یعنی ہم ابھی یہ آیت آئے گی آگے، اس کے بعد یہ فوراً وہ اس پر وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، تو وہ انشاءاللہ اس پہ بھی میں بات کروں گا، لیکن ابھی یہ مضمون میرا پورا نہیں ہوا۔ دیکھیں، ہم لغویات میں زندگی گزار رہے ہیں، لغویات کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ لغو مطلب بے فائدہ، فضول۔ وہ ہے نا کہ نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو یہ زندگی فضول ہے۔ شعر جو ہے میں اکثر آپ کو نہیں سناتا، لیکن ایک آدھ جملہ آ جاتا ہے، اس میں یعنی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ عشق مصطفیٰ کیا ہے؟ بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہمہ اوست گرب او نہ رسیدی تمام بول حبیست، کہ آپ نے اگر جانا ہے اللہ کے پاس تو آپ نے اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے، اور دین اللہ کے رسول سے محبت کا نام ہے۔ ابھی اس تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ پھر یہ شعر بڑا یعنی بہت یعنی ٹھیک ہے، اچھا ہے، ٹھیک ہے، پرمغز ہے یہ شعر۔ بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہمہ اوست اگر بہو نہ رسیدی
تمام بول حبیست۔ تو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے ایک شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والد سے اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ۔ ہمیں تو دیکھیں سچی بات یہ ہے، میں کیوں جھوٹ بولوں؟ ابھی میں سن رہا تھا، یہ اکتوبر کا مہینہ ہے 2021، اسپیکر قومی اسمبلی ایک کلپ میں کہہ رہے تھے، وہ کوئی بحث چل رہی تھی، وہ کہتے ہیں اس ایوان میں جو بھی لوگ بیٹھے ہیں سب سچے عاشق رسول ہیں۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ یعنی دیکھیں عشق کے تقاضے ہوتے ہیں نا، تو یہ بس نام کی بات ہے، نام کی بات ہے، بس ہم وہ کہتے ہیں نا گفتار کے غازی ہیں، ہم سب سچے عاشق رسول ہیں۔ اور وزیر اعظم صاحب کو ایک اینکر جب بلاتا ہے سچے عاشق رسول، تشریف لاتے ہیں سچے عاشق رسول، میں کسی کی ذات پر اعتراض نہیں کر رہا، لیکن یہ قوم نہیں ہے عاشق، یہ دنیا کی عاشق ہے، یہ ظاہر پر فدا ہے، یہ جھوٹ کو سچ سمجھ لیا اس نے۔ جھوٹ لا یشہدون الزور، مطلب یہ تو خود جھوٹ کا پلندہ ہے اس کی زندگی۔ یہ کیا مطلب، یہ کیا ہے، کیا اس کی حقیقت تو آپ کو معلوم ہے۔ آج مسلمان قوم جھوٹ پر فدا ہے، جھوٹ کو سچ سمجھ لیا ہے۔ اللہ کو منزل بنا کے، یعنی اللہ کی یاد کے بغیر یہ زندگی لغو ہے۔ اگر آپ کے دل، اگر آپ، یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیں، اگر آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، اس کی تشریح تو ہے لیکن ابھی مجھے موقع نہیں ہے تشریح کا، تو پھر آپ کی زندگی لغویات میں گزر رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے دل کو، کیا کچھ بھرا ہوا ہے اس میں، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرے نواسے اور پوتے اور نواسے، اور یہ میری بیٹیاں، اور یہ میرے بیٹے، اور یہ میرا کاروبار، اور یہ میرا عہدہ، یہ 3 اسٹار جنرل، اور یہ 4 اسٹار، اور میں گریڈ 26 کا نوکر ہوں۔ میں کوئی عام چیز تو نہیں ہوں، بڑی توپ ہوں۔ آپ نے تو ساری نظر آپ کی ظاہر پر ہے، آپ ظاہر کے گرویدہ ہیں، آپ لغویات کو آپ نے منزل بنا لیا ہے۔ بس یہ ایک جملہ، ہم نے لغویات کو منزل بنا لیا ہے۔ دنیا تو اللہ کا راستہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا راستہ بتایا ہے کہ دنیا میں آگے تم میرے راستے پر چل کر میرے پاس آ جاؤ۔ اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا، میں تمہیں راستہ بتاؤں گا، تم نے اس راستے پر چلنا ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے اس کو جھٹلایا، قرآن کو تو ہم نے اپنے عمل سے جھوٹ سمجھ رہے ہیں، یہ ہمارے نصاب تعلیم میں نہیں ہے، قرآن ہماری زندگی بھی نہیں ہے، ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں، اس پہ لغویات میں مصروف ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما۔ اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگانہ انداز سے گزرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم